اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفیصل ٹورز اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو ہمارا 20 روزہ پیکیج چل رہا ہے، آج ہماری جدہ کی زیارت تھی، جس میں حضرت اماں حوا علیہ السلام کی قبر اطہر پر ہماری حاضری ہوئی۔ مسجد قصاص ہم نے دیکھی، اور مسجد الرحمہ جو سمندر میں واقع ہے وہاں پر بھی ہماری حاضری ہوئی، وہاں کے بھی ہم نے نظارے دیکھے۔ واپسی پر آج ہم جہاں پر آئے ہیں، اس مقام کا نام ہے حدیبیہ، جہاں پر صلح حدیبیہ واقع ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑا تاریخی مقام ہے، یہ اسلام کا ایک انقلابی مقام ہے۔ اس کی بہت ہی اہم تاریخ ہے، جس کو آپ سب کو بتانا ضروری ہے اور ہم سب کو معلوم رہنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کیوں واقع ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس کے بعد جو یہاں پر معاہدہ ہوا وہ معاہدہ کیسا تھا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں رات دن تکلیفیں دیا کرتے تھے، بہت سے حالات اور مشکلات اور مصائب سے گزرے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ شریف کو ہجرت فرمائی، اور مدینہ شریف کو ہجرت فرمانے کے بعد الحمدللہ وہاں کے حالات دن بدن اچھے سے اچھے ہوتے گئے، اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے بعد جو عربوں کے اندر تبدیلیاں دیکھ رہے تھے لوگ، اس کے ذریعے سے ان کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ سچا مذہب ہے اور سچا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں کامیابی رکھی ہے۔ تو اسلام دن بدن بڑھتا گیا۔ پھر اسی موقع پر جنگ بدر ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا اور ایک بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداران قریش ان کو مٹی میں ملا دیا، وہ جہنم رسید ہو گئے۔ پھر جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی۔ تھوڑا رکو۔ تو جب مکۃ المکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینے میں آپ لے گئے، تشریف لے گئے، تو وہاں پر جو اسلام پھیلا وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، کیونکہ وہاں تو کوئی قوت اور طاقت ہی نہیں تھی۔ آپ کے کردار اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر دن بدن اسلام کی طاقت بڑھتی گئی۔ جنگ بدر کا واقع ہوئی، جنگ بدر میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین کامیابی اور بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ جنگ احد میں بھی ان کو جو ہے چنے چبوائے۔ پھر غزوہ خندق ہوئی، وہاں پر بھی ان کو جو ہے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کی عسکری طاقت بھی بڑھتی گئی، تعداد بھی بڑھتی گئی۔ تو مشرکین مکہ کو ڈر یہ بات کا ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد ہو گئی تو ایک دن یہ آئیں گے اور مکے پہ حملہ کریں گے، اور ہماری ساری سرداری کو جو ہے نیست و نابود کر کے ملیامیٹ کر دیں گے۔ اس کو ڈر اور خوف ہوتا تھا۔ ہجرت کے 6 سال گزر گئے، اور ہجرت کے 6 سال گزرنے کے بعد صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا۔ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، اور خواب کیا سنایا اللہ تعالیٰ نے؟ خواب میں کیا بتایا کہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ ساتھی حلق بنا رہے ہیں، کچھ ساتھی جو ہے قصر کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو سنایا اور خوشخبری دی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکے میں ہماری حاضری کو قبول فرمائیں گے۔ پھر آپ نے کم و بیش 1400 صحابہ کا ایک قافلہ لے کر عمرے کا ارادہ کیا، اور مدینے سے چل کر آپ عمرے کے لیے سفر کرنے لگے۔ تو چونکہ مشرکین مکہ تو آپ کے سخت دشمن تھے، اور آپ کا وہاں پر آنا بالکل ان کو گوارا نہیں تھا، اور یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، یہ اپنے جائیداد کو، پراپرٹی کو چھوڑ کر گئے تھے، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر گئے تھے، تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر گئے تھے، تو انہیں پل پل وہاں کی یاد آتی تھی۔ وہاں کے خانہ کعبہ کا طواف یاد آتا تھا، وہاں کا عمرہ یاد آتا تھا، وہاں کی نمازیں یاد آتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا تو صحابہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ تمام صحابہ جو ہے نکلے۔ تو جب وہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ بہت یعنی کہ سیاسی اعتبار سے بھی آپ کا شعور سب سے بلند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ اونٹ اور کچھ جانور لے لیے،
جو خانہ کعبہ کی حاضری کے موقع پر ان کو قربان کرنے تھے، اور عرب کے دور میں ان کو کچھ نشانی لگانے کا جو ہے ایک سلسلہ ہوتا تھا، تو آپ نے ان اونٹوں پر وہ قربانی کے وہ نشانی لگا دیے، اور پھر وہ سفر ہونے لگے تو لوگ دیکھتے تھے، تو دیکھ کر لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی یہ حرم محترم کو جا رہے ہیں، یہ مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، کسی لڑائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ ایک ایک تلوار تھی اور ایک ایک نیزہ تھا جو عرب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو جب یہاں سے جانے لگے تو مکے والوں کو پتا چلا کہ آپ آ رہے ہیں، تو اب یہ چونکہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور عمرے کے لیے روک نہیں سکتے ہیں، اور پوری نشانیاں جو ظاہر نظر آ رہی تھی وہ بھی عمرے کی تھی، تو یہ کھل کر روک نہیں سکتے تھے اور ان سے جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جنگ کرتے تو عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ان سے آپ جنگ کر رہے ہیں۔ تو عربوں کے اندر، ان کا علاقے کے اندر جو ہے مکے والوں کی جو ہے بہت حیثیت کم ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھتے تھے، تو اس مقام پر آپ تشریف لائے، اس کا نام حدیبیہ ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد قافلے کو روکا آپ نے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر وہاں پر بھیجا مکہ المکرمہ کو۔ 35 یا 40 کلومیٹر یہاں سے مکہ شریف ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، یہاں سے روانہ کیا، تو مکے والوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بھائی ہم ان کو کیسے آنے دیں گے، کچھ بھی ہو کیا بھی ہو ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان سے تھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے خوشخبری سنا دی تھی۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گئے اور آنے میں ان کی تاخیر ہو گئی، تو افواہ ایسی چلی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ اب یہاں پر صحابہ میں ایک جوش اور جذبہ، ایک غصہ تھا کہ قائد کو کوئی کیسے قتل کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر کسی علاقے میں کسی جگہ پر ایک ببول کا درخت تھا، اس ببول کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، بیعت کرو میرے ساتھ۔ تو یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، اور پھر اس کے اوپر ایک صحابی کا ہاتھ، اور پھر اس کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ نیچے کا ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ درمیان کا آپ کا ہے، اور اوپر جو عثمان کا ہاتھ ہے یہ عثمان کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور اس طریقے سے عہد و پیمان ہوئے، یہاں پر بیعت ہوئی، تمام صحابہ جوش و جذبے میں تھے کہ قائد کو کوئی کیسے مار سکتا ہے، ہم تو ان کا بدلہ لیں گے۔ پھر اطلاع ملی کہ وہ خبر غلط تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندگی انہوں نے بہت اچھے انداز سے کی، اور مشرکین مکہ کو اس بات پر قائل کرایا کہ بھائی آپ چل کر بات تو کیجیے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے سخت بات نہیں کرنا، جہاں تک ہو سکے ان سے بات چیت کے میز پر لے آنا۔ تو مشرکین مکہ چند وہاں سے ذمہ دار بن کے یہاں پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تھے۔ اب دیکھیے معاہدہ ہو رہا ہے، صلح حدیبیہ جو نا، حدیبیہ کی جو صلح بولتے، صلح ہو رہی ہے۔ صلح کیا ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام تو بہت تڑپ کے ساتھ، جوش کے ساتھ آئے تھے، اور ان کے لیے تو ناقابل برداشت بات تھی، ناقابل قبول بات تھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو، پہلے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معاہدہ لکھو، کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے جو ہے قریش مکہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ قریش میں سے جو سردار آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ مٹا دو، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے نہیں، ہمارا جھگڑا تو سارا یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، یہ رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں مانتے ہوں گے، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں نہیں مٹا سکتا یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو فرمایا کہ کہاں بتاؤ، اور پھر اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ مٹایا، اور پھر لکھا گیا محمد بن عبداللہ کی طرف سے قریش کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر معاہدے کے اندر سب سے پہلے کہا کہ انشاءاللہ آپ واپس چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی۔ پھر دوسری شرط کیا تھی کہ اگر مشرکین مکہ میں سے کوئی آدمی تمہارے پاس آتا ہے، اسلام لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، آپ نے ان کو واپس کر دینا، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی واپس جاتا ہے تو مشرکین مکہ ان کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا منظور ہے، یہ بھی شرط منظور کر لی۔ کے اندر جو شرائط تھی ان تمام شرائط میں دب کر صلح کی گئی بظاہر،
تو بظاہر جب دفتر صلح کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر میں صلح کر چکا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صلح کر چکا ہوں تو پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا اور یہ صلح ہو گئی الحمدللہ. پھر دنیا نے دیکھا کہ یہاں سے جب واپس گیا اور واپس جاتے وقت بھی کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے اپنے جانوروں کی اپنے حلق کر لو, بال منا لو اور جانوروں کی قربانی دو. تو تمام صحابہ گمسم تھے. آپ اپنے خیمے میں گئے جہاں پر آپ کے ساتھ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. آپ خیمے میں جانے کے بعد چہرے پر کچھ تاثرات دیکھی ناراضگی کے, بے چینی کے. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے میرے سرتاج, آپ کچھ بے چین اور پریشان نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ, میں نے اپنے ساتھیوں سے حلق یعنی کہ بال منڈانے کے لیے کہا, ایک نے بھی بال نہیں منڈایا, ایسا کیوں ہوا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیں, یہ ساتھی آپ کے لیے بال نہیں اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ گمسم ہیں, ان کو غم ہے, ان کو صدمہ ہے. آپ پہلے اپنا حلق بنا لیجئے اور آپ باہر جائیے تو یہ سب حلق بنا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق بنایا اور جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ حلق بنا رہے ہیں تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے سر کے بال منڈائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا. وہ بہت مضبوط ایمان والے تھے. ہم جیسے اگر کمزور لوگ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دنیا نے, پوری دنیا نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیبیہ کی صلح کی تھی, جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے, اس صلح حدیبیہ کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان پورے عرب کے پورے خطے میں جو جانے لگے, سفر کرنے لگے. جہاں پر جاتے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی, اسلام بڑھتا گیا. مذہب اسلام میں لوگ جوق در جوق آنے لگے. اور پھر آپ چند مہینوں یا سالوں کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کو فتح فرمایا. تو یہ وہ مقام ہے, مقدس مقام ہے, جہاں پر ایک انقلابی موڑ تھا اسلام کا. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ یہاں پر جو ہے دب کر صلح کی جا رہی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کے حالات کو دیکھ رہے تھے. اور جب یہاں سے آپ جانے لگے تو سورہ فتح نازل ہوئی, جس میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا. تو آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ الفیصل ٹورز اینڈ ٹریولز کے ذریعے سے ہمارا یہ سفر یہاں پر ہوا ہے. ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے ان عبادتوں کو قبول فرمائے.